تمہیں علم ہے کہ محکمہ خفیہ کا اپنا ایک الگ مقام ہوتا ہے۔ ہم لوگ فلسطینیوں کے خلاف بہت سے کام کرتے رہتے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل ہمیں ایک شخصیت کا علم ہوا۔ وہ شخصیت ایک فلسطینی حسینہ ہے، نام ہے اس کا فضا جیبی۔ فضا جیبی ایک نائٹ کلب میں رقص کرتی تھی۔ حالانکہ اس کا تعلق ایک مسلمان گھرانے سے ہے، لیکن اس نے کبھی اس گھرانے سے اپنا تعلق ظاہر نہیں ہونے دیا۔ قومی جذبات دل میں لے کر اس نے میدان عمل میں قدم رکھا۔ اس کا تعلق ایک فلسطینی تنظیم سے ہے جو دہشت گرد ہے۔ فضا جیبی نے اس نائٹ کلب میں ایک رقاصہ کی حیثیت سے پروگرام پیش کیے۔ وہ بے حد خوبصورت عورت ہے۔ اپنے حسن کے جال میں اس نے کئی آوارہ مزاج سرکاری عہدیداروں کو پھانسا اور ان سے بہت سے راز حاصل کیے۔ ہمیں خفیہ طور پر اشارے مل رہے تھے، لیکن فضا جیبی منظر عام پر نہیں آئی تھی۔ پھر میں نے خصوصی طور پر ایک بار اسے نگاہوں میں رکھا اور اس کے بارے میں چھان بین کی۔ بہت ہی شاطر عورت ہے، اپنے آپ کو اپنے پرستاروں سے بچائے بھی رکھتی ہے اور ان سے بہت سے کام بھی لیتی ہے۔ سنا ہے 5 افراد کو قتل کر چکی ہے اور اس نے ہمارے بہت سے راز معلوم کیے ہیں جن سے ہمیں باقاعدہ نقصان پہنچا ہے۔ میں نے تحقیقات مکمل کرنے کے بعد فضا جیبی کو بہت چالاکی سے اغوا کیا۔ کل میں اسے باقاعدہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے سپرد کر دوں گا، لیکن میں نے اپنے دوستوں کو دعوت ڈالی ہے۔ اسے پولیس کی تحویل میں جانے سے پہلے ہماری تحویل میں ہونا چاہیے۔ ویسے بھی رقص کی ماہر ہے، چنانچہ ہم نے یہاں اس کے رقص کا بندوبست کیا ہے۔ اور اس کے بعد ایرک مارٹل ایک آنکھ دبا کر ہنس پڑا۔ میں اس کا مقصد سمجھ گیا تھا اور میری آنکھوں میں آہستہ آہستہ نیلاٹیں ابھرتی آ رہی تھی۔ مسلمان لڑکی جس نے اپنا تن من دھن اپنی قوم کی بقا کے لیے وقف کر دیا تھا، اپنے وجود کی دھجیاں اڑا دی تھیں اس نے، آج ایک یہودی کے ہاتھوں گرفتار ہو گئی تھی اور یہ تمام لوگ اس کے لیے انتہائی مذموم مقاصد رکھتے تھے۔ جہاں تک بیروت میں رہ کر ان لوگوں کی کارروائیوں کا مجھے علم ہوا تھا، ایسے واقعات تو یہ لوگ بآسانی دبا جایا کرتے تھے اور اپنی وحشت خیزیاں مکمل کر لیا کرتے تھے۔ لیکن اس وقت میں یہاں موجود تھا۔ میری زندگی کا اور مقصد ہی کیا ہے؟ اگر فضا جیبی کو نقصان پہنچ گیا تو میں اپنی زندگی پر لعنت بھیج دوں گا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا اور اس کے بعد یہ منصوبے بنانے لگا کہ مجھے کرنا کیا چاہیے۔ بہرحال کوئی واضح منصوبہ میرے ذہن میں نہ آ سکا۔ یہ لوگ شراب سے شغل کرتے رہے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، اب کس بات کا انتظار ہے مسٹر مارٹل، رقص شروع کیا جائے۔ مارٹل نے گردن ہلائی۔ اس کے بعد اس نے وہیں سے ایک ٹیپ ریکارڈر نکال کر سینٹر ٹیبل پر رکھا اور اس پر ایک کیس لگایا۔ اسے چیک کیا اور پھر بند کر کے اس اندرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا جو اس ہال کا دوسرا دروازہ تھا۔ ہم اس کا انتظار کرتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ ایک مکمل لباس میں ملبوس ایک انتہائی حسین فلسطینی لڑکی کو لے کر ہال میں داخل ہو گیا۔ لڑکی کے چہرے پر شرافت اور حیا تھی۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کوئی بے کردار لڑکی ہو سکتی ہے۔ ہاں، لیکن جو کچھ میں نے اس کے بارے میں سنا تھا، اس کے عقب میں پوشیدہ جذبے کو مجھ سے زیادہ اور کون سمجھ سکتا تھا۔ وہ کسی قدر دہشت زدہ سی نظر آئی۔ ان تمام لوگوں کو دیکھ کر اور ان کی سرگرمیاں دیکھ کر اس کے چہرے پر مردنی پھیل گئی۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، مسٹر پولیس آفیسر، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ آپ مجھے باقاعدہ پولیس لاک اپ میں کیوں نہیں رکھتے۔ اگر مجھ پر جرم ثابت ہو جائے تو مجھے سزا دی جائے، لیکن آپ کی یہ پرائیویٹ قید کیا معنی رکھتی ہے؟ اصل میں مس فضا جیبی، آپ کے رقص نے ہمیں اتنا دیوانہ کر دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو لاقانونیت سے باز نہ رکھ سکے، اور پھر ہم تو قانون بنانے والے ہیں۔ قانون کا آغاز بھی ہم ہی سے ہوتا ہے اور انجام بھی۔ آپ کو باقاعدہ پولیس کی تحویل میں رکھا جائے گا، لیکن آج رات کے بعد کیا سمجھی؟ میں اس پر احتجاج کرتی ہوں۔ کیجئے، ایرک مارٹل نے کہا اور ہنس پڑا۔ دوسرے لوگ بھی بیچے بیچے کہے لگا رہے تھے۔ میں خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ فضا جیبی نے سہمی ہوئی نگاہوں سے ایک ایک کا جائزہ لیا۔ مجھ سے بھی اس کی نگاہیں ملی اور ایک لمحے کے لیے اس کی نگاہیں مجھ پر رکی رہیں۔ پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا خیال آیا تھا۔ ایرک مارٹل نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے فضا جیبی کہ آپ نے اپنے رقص سے لوگوں کو دیوانہ بنا رکھا ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا رقص بے مثال ہوتا ہے، لیکن آج اس رقص میں کچھ اور ہی انوکھی بات ہوگی۔ رقص یہاں؟ ہاں، وہ دیکھیے، پسندیدہ کیس اس ٹیپ ریکارڈر پر لگا ہوا ہے اور اس پر آپ کا ہیجان خیز رقص، لیکن لباس کے بغیر۔ کیا بکواس کرتے ہو؟ ہاں، وہاں بھی آپ جس قسم کا لباس استعمال کرتی رہی ہیں وہ لوگوں کو اور دیوانگی کی جانب مائل کرتا ہے۔ سچ کہوں آپ سے، میں نے خود بھی بار بار یہ بات سوچی ہے کہ اگر آپ کے جسم پر یہ لباس نہ ہو تو آپ کا رقص کیا قیامت ڈائے۔ آج میں اپنی اور اپنے دوستوں کی اس خواہش کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ گویا آپ کا مطلب ہے کہ میں، ہاں مس جیبی، یہ ظلم ہے۔ میں آپ کی بات ماننے سے انکار کرتی ہوں۔ نہیں، اگر ایسا ہوا تو پھر آپ کے کیس کی نوعیت بدل جائے گی۔ کل آپ کی لاش محکمہ پولیس کو پیش کر دی جائے گی اور یہ کہا جائے گا کہ آپ کو گرفتار کرتے وقت بدترین مقابلہ کیا گیا
اور بحالت مجبوری آپ کو ہلاک کرنا پڑا۔ مس فضا جیبی، زندگی بہت قیمتی چیز ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے آپ کو اس زندگی کا تحفظ کرنا چاہیے۔ لڑکی کے چہرے پر آہستہ آہستہ تبدیلیاں رونما ہونے لگی۔ پھر وہ بے فکری سے ایک دیوار سے پشت لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا، بس اتنی سی بات، صرف ایک زندگی کا خوف دلا رہے ہو مجھے۔ چلو مائی ڈیئر پولیس آفیسر، میں ایک ثواب اور کما رہی ہوں، وہ یہ کہ تم جیسے ناپاک کتوں کو میرے سلسلے میں اپنی دلی خواہشات میں ناکامی ہو رہی ہے۔ مجھے ہلاک کر دو گے نا تم؟ ارے ہم تو بہت پہلے ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ تو ہمارے بے جان جسم ہیں جو اب بھی متحرک ہیں۔ ہم زندہ کہاں ہیں؟ ہمیں موت کی دھمکی دے کر تو تم کوئی کام کرا ہی نہیں سکتے۔ بہت زیادہ دلیری کبھی کبھی بہت زیادہ نقصان بھی دیتی ہے۔ تمہیں ہماری خواہشات کی تکمیل کرنا ہوگی، اور اگر تم موت کی بات کرتی ہو تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہاری موت اتنی آسانی سے ہو جائے گی۔ رقص بے شک تم نہیں کرو گی، لیکن جو کچھ ہمارے دل میں ہے اس سے بلا تم کیسے ہمیں روک سکتی ہو؟ سنو لڑکی، اگر تمہاری لاش بھی ہمارے ہاتھ لگ گئی تو ہم اپنی ان آرزوؤں سے دستکش نہیں ہوں گے، کیا سمجھی؟ موت کے بعد جسم سے سانسوں کا رشتہ ختم ہونے کے بعد اس بے جان جسم کی کوئی حقیقت نہیں رہتی۔ تمہاری ان حماقتوں کی تکمیل کبھی نہیں ہو پائے گی۔ افسوس ہے مجھے تم پر کہ تمہارے مقدر میں ناکامیوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ افسوس افسوس۔ وہ ہنس پڑی۔ ایرک مارٹل نے مانی خیز نگاہوں سے اپنے ساتھیوں کی جانب دیکھا اور تمسخرانہ انداز میں بولا، لڑکی کے ڈائلاگ تم نے سن لیے، اب یہ فیصلہ تم لوگوں پر منحصر ہے کہ تم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہو۔ اس نے ہمارا موڈ خراب کر دیا ہے۔ نہیں دوستو، موڈ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں اسے یہ سب کچھ کہنا اور کرنا ہی تھا۔ آخر مسلمان ہے، لیکن کیا ہم نے اس کی نسل سے کبھی ہار مانی ہے؟ مائی ڈیئر لائشمیک، تم مسلسل خاموش ہو۔ تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے ایک شیطانی مسکراہٹ سے ایرک مارٹل کو دیکھا، پھر فضا جیبی کو، پھر میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے کہا، اس قسم کی پارسا لڑکیوں کو شیشے میں اتارنا میرے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوتا مائی ڈیئر ایرک۔ کیا تم مجھے اپنی ترکیب استعمال کرنے کی اجازت دو گے؟ اجازت ہے، ایرک مارٹل نے کہا اور اس کے تمام ساتھی ہنسنے لگے۔ میں آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ ایرک مارٹل اور اس کے ساتھی دلچسپ نظروں سے میری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ فضا جیبی کی خوف زدہ نگاہیں بھی میرا تعاقب کر رہی تھیں۔ میں نے آہستہ سے دروازے کو دستک دی اور باہر کھڑے ہوئے گارڈ نے دروازہ کھول دیا۔ مجھے دیکھ کر وہ اٹینشن ہو گیا اور تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ گارڈ سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا، غالباً یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ مجھے اس سے کوئی کام تو نہیں ہے، لیکن اچانک ہی میں نے اس کے نرخے پر ہاتھ ڈال دیا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایسا کوئی عمل اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن میرا خونخوار پنجہ اس کے نرخے کو اس قوت سے بیچ رہا تھا کہ اس کی حلق سے آواز بھی نہ نکل سکی۔ میں اسے پوری قوت سے دباتا رہا اور اس کے ہاتھ پاؤں بے جان ہونے لگے۔ پھر جب مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ زندگی سے محروم ہو گیا ہے تو میں نے اسے نہایت آہستگی سے زمین پر لٹا دیا۔ اس کے شانے سے لٹکی ہوئی سب مشین گن اتاری، اس کا میگزین چیک کیا اور اس کے بعد اسے اس طرح پشت پر ڈال دیا کہ وہ سامنے سے نظر نہ آئے۔ پھر میں بڑے پرسکون انداز سے واپس ہال میں داخل ہو گیا۔ وہ سب غالباً میری واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ میں ڈرامائی انداز میں دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ ایرک مارٹل نے کہا، یہ لڑکی بہت وقت ضائع کر چکی ہے ہمارا، اب اس کا کام شروع ہو جانا چاہیے ڈیئر لائشمیک۔ اس کا نام فضا جیبی ہے اور تعلق فلسطینی گروہوں میں سے ایک سے، یہی بات ہے نا؟ 100%۔ تو پھر ڈیئر ایرک مارٹل، ابھی اس نے اپنی زندگی میں جدوجہد کا آغاز کیا ہے۔ اسے اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ یہ اپنا کام جاری رکھے، اور تم لوگ جنہیں اس کے بارے میں ساری تفصیلات معلوم ہو چکی ہیں، ان تفصیلات کو اپنے سینے میں محفوظ رکھے اس دنیا سے رفو چکر ہو جاؤ۔ میں نے یہی فیصلہ کیا ہے، میری عدالت کا یہی فیصلہ ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ایرک مارٹل بولا، اور دوسرے لمحے میں نے انہیں سمجھا دیا۔ میں نے برق رفتاری سے اپنے جسم کو جنبش دی اور میرے گلے سے لٹکی ہوئی سب مشین گن پیچھے سے سامنے کی سمت آ گئی۔ میں نے اسے اپنے ہاتھ میں سنبھالا اور نہایت برق رفتاری سے ان پر ایک برس مارا، پھر دوسرا اور اس کے بعد تیسرا۔ ان کے جسموں کے چیتھڑے اڑ گئے تھے اور وہ ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئے تھے، لیکن پھر اپنے جسموں سے اگلتے ہوئے خون کو دیکھ کر اور اپنی زندگی کو اختتام کی جانب جاتے دیکھ کر ان کے انداز میں تبدیلی پیدا ہوئی۔ انہوں نے اپنے زخم نوچ ڈالے اور زمین پر گر کر تڑپنے لگے۔ فضا جیبی سانس رو کے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کی موت دیکھ رہی تھی۔ میں نے فاصلے سے کھڑے ہو کر یہ جائزہ لیا کہ ان میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کے بچ جانے کا خطرہ ہو، اور اس کے بعد احتیاطاً ایک ایک گولی اور ان کے جسموں میں اتار دی۔ چند تو ایک لمحے میں ٹھنڈے ہو گئے تھے اور چند ایسے تھے جو ابھی تک تڑپ رہے تھے۔ جب وہ سب سرد ہو گئے تو میں نے سب مشین گن سنبھالے ہوئے فضا جیبی کو دیکھا اور اس کا چہرہ اتر گیا۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے اس سے کہا،
यहाँ से निकलने के बाद शायद मुझे तुमसे बात करने का मौका ना मिले। वैसे इम्कान तो इस बात का है कि इस इमारत में इस गार्ड के अलावा और कोई ना हो, लेकिन अगर कोई मिल ही गया तो बेफिक्र हो, मैं उसे भी मौत के घाट उतार दूंगा। लड़की, जो कुछ तुम कर रही हो उसे जारी रखो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अगर कोई ऐसी खिदमत मेरे लिए समझती हो जिसे मैं अंजाम दे सकूं, तो बराए करम मुझे बताओ, मैं इसके लिए हाजिर हूँ। लड़की चूंकि एक आम लड़की नहीं थी, बल्कि जैसा कि एरिक मार्टल ने बताया था कि वो बाकायदा फलस्तीनी मिशन के लिए काम कर रही है, चुनाचे एक लम्हे में वो संभल गई। उसने इतना खाको खून देखा था कि उन लोगों का कत्ल उसके लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल नहीं था। अब उसके बदन में फुर्ती पैदा हो गई थी। वो आगे बढ़ी और उसने कहा, लेकिन तुम वो लोग तुम्हें लाश मैक कहकर पुकार रहे थे। हाँ, आगे कहो, तुमने उन्हें, और आगे कहो। मेरा मतलब है कि तुमने यहूदी होकर। हाँ, तुम्हारा ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है। मैं क्या हूँ, मैंने ये क्यों किया, इसे मेरे सीने में बंद रहने दो। बहरहाल तुम जैसी फलस्तीन की बेटी की इज्जत बचाना, इसकी जिंदगी बचाना, यूँ समझ लो मेरे लिए दिली खुशी का बायस है। आओ अब यहाँ से चलें, मैं तुम्हें किसी भी मुनासिब जगह छोड़ सकता हूँ। मेरा ये अंदाजा दुरुस्त था कि यहाँ सिर्फ एक गार्ड ही नहीं बल्कि और भी लोग मौजूद थे। हालांकि सब मशीन गन बंद कमरे में चलाई गई थी, लेकिन जाहिर है इसकी आवाज बाहर भी सुनी गई थी। चुनाचे जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, 2 गार्ड सामने नजर आए और उन्होंने वहशत ज़दा अंदाज में पूछा, क्या हुआ, क्या हुआ? अंदर फायरिंग की आवाज, लेकिन फायरिंग की आवाज उन्होंने बाहर भी सुन ली और उनके जिस्म भी दागदार हो गए। जब इतने अफराद हलाकत का शिकार हो गए थे, तो फिर इस बेचारे ही को मैं क्यों गोलियों से महरूम रहने देता, जिसकी सब मशीन गन लेकर मैंने ये काम सर अंजाम दिया था। इन सब की हलाकत जरूरी थी। फिजा जैबी उछल कर आगे बढ़ गई ताकि उन लोगों के खून की फवारें उसके लिबास को खराब ना कर दें। मैंने भी यही अमल किया था, इसलिए अपने जिस्म को भी खून के धब्बों से बचाना जरूरी था। बस यही 3 अफराद यहाँ मौजूद थे। बाहर गाड़ी भी थी। मैंने पहले सब मशीन गन से अपने हाथों से निशानात साफ किए, फिर उसे एक जानिब फेंक दिया और इसके बाद बाहर निकलकर गाड़ी में आ बैठा। फिजा जैबी मेरे साथ मौजूद थी। बताओ तुम्हें कहाँ पहुँचा दूं? आर्क स्क्वायर के चौराहे पर मुझे उतार दो तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। मुझे रास्ता बताती जाना, मैंने कहा और उसने गर्दन हिला दी। मैं बड़े पुरसुकून अंदाज में ड्राइविंग कर रहा था और मैंने महसूस किया था कि इसने कई बार मेरी सूरत देखी है। फिर वो कहने लगी, मुझे अपने बारे में और कुछ नहीं बताओगे? क्या जरूरी है फिजा? एक शख्स ने अगर किसी की जिंदगी बचाई, उसकी इज्जत बचाई, तो क्या ये फितरी अमर नहीं है कि वो उस शख्स से उसके बारे में पूछे? मैं एक बंद किताब हूँ, यूँ समझ लो, सील पैक। अभी मुझे ना खोलो। हाँ, ये हो सकता है कि मैं कुछ अरसे के बाद तुम पर खुल जाऊं। मुझसे दोबारा मिलोगे, ये भी जरूरी नहीं है। क्यों? तुमने अभी मुझसे कहा कि अगर तुम्हारे लायक कोई खिदमत हो तो तुम्हें बताऊं। क्या वो सिर्फ अल्फाज थे? मैंने चौंक कर सामने से नजर हटाई, उसे देखा और कहा, नहीं। तो मुलाकात के बगैर तुम मेरे लिए कोई और खिदमत कैसे सर अंजाम दे सकोगे? कहाँ मिल सकता हूँ? मेरी पोशीदा रिहाइश गाह है, बता दूं? दिल चाहे तो। अब भला इसमें क्या हिच हो सकती है? आर्क स्क्वायर ही की इमारत नंबर 30 में फ्लैट नंबर 17 जो ग्राउंड फ्लोर पर है मेरा है और मैं वहीं पाई जाती हूँ। तुम्हें वो जगह छोड़ना होगी। क्यों? इसलिए कि वो कुछ निगाहों में आ चुकी है। नहीं, वो मेरी खुफिया पनाहगाह है। फोन है वहाँ? हाँ, फोन भी है। तो फिर फोन नंबर दे दो, मैंने कहा और उसने अपना फोन नंबर बता दिया। फिर मुझसे बोली, क्या मैं तुमसे राब्ते के लिए तुम्हारा फोन नंबर भी मालूम कर सकती हूँ? नहीं। ठीक है, मैं इस पर जिद न करूंगी, लेकिन क्या तुम मेरे पास आना पसंद करोगे? किस वक्त वहाँ मिल सकती हो? फोन करके पहले मालूम कर लेना। तुम्हारे अलावा वहाँ और कोई भी रहता है? नहीं, कोई नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें फोन कर लूंगा, मैंने कहा। बाईं समत मोड़ लो, वो बोली। कुछ देर के बाद मैंने उसे उसकी मतलूबा जगह उतार दिया। उसने मुझे देखा, फिर आहिस्ता से बोली, काश मैं तुम्हें खुदा हाफिज कह सकती। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सलाम के लिए हाथ उठाया और फिर तेजी से आगे बढ़ गई। मैंने भी गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। अब इस गाड़ी से भी छुटकारा हासिल कर लेना जरूरी था। चुनांचे एक नाइट क्लब के सामने मैंने उसे रोका, स्टीयरिंग वगैरह से उंगलियों के निशानात साफ किए, कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा जो मेरी निशानदही कर दे, और इसके बाद नीचे उतर कर एक जानिब चल पड़ा। वहाँ से एक टैक्सी ली और अपने होटल में आ गया। जो कुछ मैंने किया था वो मेरे उन तमाम तस्वुरात में से एक था जो मेरे सीने में जागुज़ी थे। मैं अपने हिसाब किताब में उन सब के नाम लिखता जा रहा था और ये हिसाब मैंने बड़ी तफसील से लगाया था। अपने बिस्तर पर लेटकर इन वाक़यात के बारे में सोचता रहा। एरिक मार्टल भी मेरी फहरिस्त से निकल गया था और दिलचस्प बात यह थी कि इसके साथ एक वाक़या भी मुंसलिक हो गया था जो बहरहाल दिल में सुकून का बायस था। चुनांचे ये रात बड़ी पुरसुकून थी। दूसरी सुबह मैंने नाश्ता तलब किया। नाश्ता करता रहा और ये सोचता रहा
کہ اب مجھے یقینی طور پر کچھ نئے دوستوں کی ضرورت ہے۔ نئے دوستوں کے بغیر اپنے معاملات کو آگے بڑھانا ناممکنات میں سے تھا۔ یعنی میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اطمینان بخش ہے اور ابھی تک کسی کا کوئی خیال مجھ تک نہیں پہنچا ہے۔ یہ تو رہا صرف انتظامی مسئلہ، یعنی یہ کہ میں صرف ایک تصور کے تحت لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارتا رہا ہوں۔ اب اس سے آگے بھی کچھ ہونا چاہیے، کوئی ایسی خوبصورت منصوبہ بندی جس سے زندگی میں کچھ تبدیلی بھی رونما ہو اور میرا کام بھی بخیر و خوبی جاری رہ سکے۔ چنانچہ اب اسی انداز میں سوچ رہا تھا۔ واقعات تو زندگی سے عبارت ہوتے ہیں، کسی بھی واقعے کو شروع کرنے کے لیے کوئی اہم کام نہیں درکار ہوتا، بس جس نظریے پر عمل کیا جائے اسی کے تحت کام کا آغاز خود بخود ہو جاتا ہے۔ اور پھر مجھ جیسے آدمی کے لیے یہ سب کچھ بہت مشکل نہیں تھا، سب سے ناطے توڑ چکا تھا اور اب ایک مقصد پر کام کر رہا تھا، لیکن اس میں بھی جلد بازی کا ثبوت نہیں دیا تھا، آہستہ آہستہ ہی سارا عمل کر رہا تھا۔ چنانچہ اس رات ترپولی سے آنے والی سڑک سے گزر رہا تھا کہ ایک خوبصورت لیموزین نظر آئی جو سڑک پر لہرا رہی تھی۔ یہاں ڈرائیونگ کا ایک معیار تھا اور عام طور سے ڈرائیونگ کرنے والے اس معیار کا خیال رکھتے تھے، لیکن لیموزین جس انداز سے سڑک پر لہرا رہی تھی وہ ذرا حیران کن تھا۔ میں رک گیا اور پھر میں نے لیموزین کو بھی رکتے ہوئے دیکھا۔ مجھ سے کوئی 50 گز کے فاصلے پر وہ رک گئی تھی۔ اس کا ایک دروازہ کھلا لیکن کوئی اس سے نیچے نہیں اترا۔ تجسس کی ایک لہر میرے وجود میں دوڑ گئی اور یہی لہر مجھے برق رفتاری سے لیموزین تک لے گئی۔ لیموزین کی سیٹ پر ایک تندرست و توانا لیکن ادھیڑ عمر کا ایک شخص موجود تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے تھے اور امداد طلب نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میں قریب پہنچا تو وہ ڈرائیونگ سیٹ سے ہٹ گیا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھ سے کچھ کہنے کی کوشش کی اور میں برق رفتاری سے اس کے قریب پہنچ گیا۔ کیا بات ہے تم خیریت سے تو ہو؟ میں نے سوال کیا۔ ہارٹ اٹیک، مجھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، برائے کرم میری مدد کرو۔ بوڑھے نے بمشکل تمام ہانپتے ہوئے یہ جملے ادا کیے اور میں ایک دم مستعد ہو گیا۔ میں نے کھلا ہوا دروازہ بند کیا، اندر داخل ہو کر بوڑھے کو مدد دی اور اسے ڈرائیونگ سیٹ سے ہٹا دیا، پھر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور لیموزین کو دوبارہ سٹارٹ کر کے برق رفتاری سے آگے بڑھ گیا۔ ذہن میں کوئی خاص بات نہیں تھی، یہاں صرف انسانی تصور جاگا تھا۔ بوڑھا شاندار سوٹ میں ملبوس تھا، ہاتھوں میں انگشتریاں پہنی ہوئی تھی، ایک خاص سٹائل کا ڈریس تھا اس کا، جس سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ نسلاً یہودی ہی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے یہودی عبادت گاہ سے اس کا تعلق ہو۔ لباس یہی بتاتا تھا۔ میرے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے تو کچھ نہ کچھ درکار تھا اور ہو سکتا ہے یہ کچھ بہت کچھ ہو۔ بہرحال تھوڑا سا سفر طے کرتے ہوئے ہی میں نے ذہن میں منصوبہ بنا لیا۔ کسی ہسپتال کی تلاش کوئی مشکل کام نہ ثابت ہوئی۔ میں لیموزین کو ہسپتال کے گیٹ سے اندر کر کے پھرتی سے نیچے اترایا اور پھر میں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ میں نے وہاں موجود لوگوں کو بتایا کہ ایک صاحب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، انہیں فوری طبی امداد درکار ہے۔ فوراً ہی ہسپتال کا عملہ دوڑ پڑا۔ معمر شخص کو اسٹریچر پر ڈال کر اندر لے جایا گیا۔ میں اس کے ساتھ تھا۔ اسے فوری طبی امداد دی گئی، انجیکشن وغیرہ لگائے گئے، سارے کام ہونے لگے۔ میں نے ان میں پوری دلچسپی لی تھی اور اس وقت تک معمر شخص کے ساتھ رہا تھا جب تک کہ اس کی حالت بہتر نہ ہوگی۔ وہ ہوش میں تھا اور کئی بار مجھے دیکھ چکا تھا۔ میں نے اس کی نگاہوں میں تشکر کے جذبات پائے تھے۔